بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس عقیدے میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ولا یشبہہ الانام، کوئی مخلوق اللہ کے مشابہ نہیں ہے. کوئی بھی مخلوق اللہ کے مشابہ نہیں ہے. اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کے مشابہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کو تشبیہ دی جا سکے. ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جا سکے. تو اس میں ہر اعتبار سے نفی کی گئی ہے، ذات میں، صفات میں، افعال میں، اللہ کے وجود میں، قدرت میں، علم میں، سماع میں، رؤیت میں، ہر اعتبار سے کوئی چیز اللہ کے مشابہ نہیں ہے. یہاں پہ اس کو اور آسان کر دیتے ہیں. انسان چونکہ محتاج ہے، دیکھنے کے لیے اس کو آنکھیں چاہیے، آنکھ کا محتاج ہوگا. سننے کے لیے کان کا محتاج ہوگا، بولنے کے لیے زبان کا محتاج ہوگا، چلنے کے لیے پاؤں کا محتاج ہوگا، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کا محتاج ہوگا. اور پھر انسان اپنے موجود ہونے کے لیے جسم کا محتاج ہوگا. لیکن اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن بغیر جسم کے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے لیکن بغیر آنکھوں کے، وہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور لیکن بغیر کانوں کے، اور سنتا بھی ایسا ہے کہ چیونٹی کی آواز بھی اس کو آتی ہے جب چل رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ موجود ہونے کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہے. مخلوق کے کسی وصف کے ساتھ اللہ کی مشابہت نہیں ہے، اور مخلوق اپنے وصف میں اللہ کے ساتھ مشابہ نہیں ہے. فرقہ مشبہہ پر رد کیا جو اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتے. مجسمہ بھی تقریباً قریب ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے اور مخلوق اللہ کے مشابہ نہیں ہے. اس لیے کہ مشابہت کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. عقیدہ نمبر 10. عقیدہ نمبر 10. اس عقیدے میں یہ بتایا جا رہا ہے حی لا یموت. حی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے. لا یموت، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، ایسا زندہ ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی. قیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے. لا ینام، جس کو کبھی نیند نہیں آتی. ایسا زندہ ہے کبھی موت نہیں آتی، اور ایسا قائم رکھنے والا نگہبان اور محافظ ہے کہ کبھی اس کو نیند نہیں آتی. قیوم قیام سے ہے، جس کا معنی کھڑا ہونا. قیوم اور قیام یہ مبالغہ کے صیغے ہیں. مطلب کیا ہوگا؟ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھے. قیوم کون ہوتا ہے؟ خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھے اور دوسروں کو سنبھالے، اس کو قیوم کہتے ہیں. تو یہ قیوم صرف اللہ کی صفت ہے، جس میں کوئی مخلوق اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہے. اس لیے کہ جو چیز خود اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج ہو تو دوسری چیز کو وہ کیسے سنبھال سکتی ہے؟ تو اللہ کسی کا محتاج نہیں. تو انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے.
تو یہاں پر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی حیات ابدی ہے، کبھی اللہ کی زندگی، اللہ کی حیات موت کے ذریعے ختم نہیں ہوگی، کبھی اللہ پہ عدم طاری نہیں ہوگا، اور کبھی اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، کیونکہ سارے عالم کا نظام اس نے چلانا ہے۔ اگر اس کو نیند آ جائے تو نظام کیسے چلے؟ اسی لیے فرمائے نا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ رہنے والی ذات پر بھروسہ کیجئے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت صفت مخلوق کی، اللہ تو خالق ہے، خالق کو بھی موت آئے، مخلوق کو بھی موت آئے تو خالق اور مخلوق میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر لا الہ الا هو الحی القیوم، وہیں پر ساتھ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت صرف اسی کی ہوگی، اور وہ حی زندہ رہنے والا ہے، قیوم نگرانی کرنے والا ہے، اس کو اونگ نہیں آ سکتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ سنۃ اس کا معنی اونگ، جب نیند کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ نوم تو مکمل نیند کو کہتے ہیں، لیکن اونگ مکمل نیند نہیں ہوتی۔ ابتدا میں جب بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی آپ کو سبق پڑھتے پڑھتے نیند آ رہی ہے، کبھی سر ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ابتدائی مراحل جس کو اونگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں موت کے مشابہ ہیں، نیند بھی اور اونگ بھی، ان کی وجہ سے زندگی میں نقص آتا ہے، تو اس لیے اللہ کی ذات تمام نقائص سے پاک ہے، تمام نقائص سے وہ پاک ہے۔ اب دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات فرمائی، ان اللہ تعالی لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ کے شان کے لائق ہے کہ ان کو نیند آئے، اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کو نیند آئے۔ تو اللہ کی حیات ابدی ہے، موت کے ذریعے وہ ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہیں، اللہ پر کبھی عدم طاری نہیں ہوگا، اس طرح عالم کا قیام اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اسے نیند طاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ نیند طاری ہونے سے نظام کو بحال رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ سونے والا اگرچہ زندہ ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں سکتا۔ جب اونگ آتی ہے نا، کبھی دائیں بیٹھنے والے کے کندھے پر سر، کبھی بائیں والے پہ سر، کبھی گر جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں سکتا۔ تو جو گر جائے، جس پر غفلت طاری ہو جائے، اس کو خدا نہیں کہتے۔ تو قیوم تبھی بنے گا جب لا ینام ہو، کہ اس کو کبھی نیند نہ آئے، تب وہ نگہبان بنے گا۔ تو عقیدہ نمبر 10 سمجھ آ گیا؟ آئیے چلیے عقیدہ نمبر 11 پہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سب کو سمجھا پا رہا ہوں میں؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ جی، عقیدہ نمبر 11، خالق بلا حاجت، ساری کائنات کا خالق ہے اپنی کسی حاجت کے بغیر، رازق بلا معونہ، سب کو روزی رزق دینے والا ہے بغیر کسی مشقت کے۔ ساری کائنات کا خالق ہے اپنی کسی حاجت کے بغیر، اور ساری مخلوق کو رزق دینے والا ہے بغیر کسی مشقت کے۔ کیا مطلب؟ اس کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، حالانکہ اسے اس کی ضرورت نہیں، سب کا رازق بھی اللہ ہے، اسے اس میں کوئی مشقت بھی نہیں۔ دو جملے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے محتاج نہیں ہے،
اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، ساری کائنات کا وہ خالق ہے، حالانکہ اس کو مخلوق کی حاجت نہیں۔ اگر مخلوق کو پیدا نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا ہے؟ خالق ہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا نہ کرتے، اللہ تعالیٰ اگر مخلوق کو پیدا نہ کرتے تب بھی اللہ کی شان اور عظمت اتنا ہی ہے۔ اللہ مخلوق کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو مخلوق پیدا کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ عقیدہ یہاں پر بتایا، عام طور پر اس کی طرف نظر نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ نے مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کہ اللہ کو مخلوق کی ضرورت تھی یا محتاج تھے، تو کافر ہو جانے، اس لیے کہ اللہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے، مخلوق خالق کی محتاج ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کو مخلوق کی ضرورت تھی، نہیں بھائی، اللہ کو نہیں ضرورت تھی۔ جس طرح کرسی بنانے والے کو کرسی کی ضرورت ہوتی ہے، صوفہ بنانے والے کو بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بیڈ بنانے والے کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کو ایسی کوئی ضرورت۔ گاڑی بنانے والے کو سفر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے۔ کھانا بنانے والے کو محتاجی ہوتی ہے کھانا کھانے کی، نہ کھائے تو مرے گا، لیکن اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مخلوق کو بنایا، ہر چیز کو بنایا، لیکن اللہ کو خود اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات سمجھائیے۔ اسی طرح رزق عطا کرنے والا اللہ ہے، اور اس میں اللہ کو کوئی محنت اور مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ تھک نہیں جاتے مخلوق کو رزق دیتے ہوئے، ساری مخلوق کو وہ دیتے رہیں، اللہ پھر بھی نہیں تھکتے۔ جس طرح حدیث قدسی بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے سارے پہلے اور آخرین انسان اور جنات سب جمع ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت اور حاکمیت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے تمام اولین و آخرین انسان اور جنات سبھی کے سبھی جمع ہو جائیں اور وہ اس بات پہ جمع ہو جائیں فسق اور فجور پر، تو اس سے میری عظمت اور بڑائی میں کمی نہیں آئے گی۔ پہلی صورت میں یہ بات فرمائی کہ سارے جن و انسان، پہلے والے اور آخر والے، سارے کے سارے متقی بن جائیں، تقوی پہ جمع ہو جائیں، سب کے سب جمع ہو جائیں اور متقی بن جائیں، تقوی پہ سب اکٹھے ہو جائیں، تو اللہ کی حکمیت اور بادشاہت میں سے کوئی اضافہ، یعنی بالکل آسان اور آسان سمجھے، سارے کے سارے لوگ نیک بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمیت اور بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے لوگ گنہگار ابو جال جیسے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور سارے لوگ جمع ہو جائیں، انسان اور جنات ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی مرادیں مانگنے لگیں، فرمایا میں ہر ایک کو ان کی مرادیں پوری کر دوں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی بھرے سمندر میں سے سوئی ڈالنے سے اس سوئی کے ساتھ جو قطرہ پانی کا لگتا ہے اس میں کمی آتی ہے، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت کا میں نے مفہوم پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر مخلوق کو رزق دیتے ہیں تو اس سے اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزق دینے والا اور قوت والا اور مضبوط ہے۔ دیکھیں نا، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے رزق کما کر لاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تھک جاتا ہے، اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ کسی کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ اللہ تعالیٰ اتنی مخلوق کو، خرب ہر خرب مخلوق کو اللہ رزق دے رہے تو تھک جاتے ہوں گے، نہیں نہیں، وہ نہیں تھکتا، ساری مخلوق کو دے کر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اللہ جب کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں تو اللہ کو اپنے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ مخلوق کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ اس لیے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تو صمد ہے، صمد کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو، سب کے سب اس کے محتاج ہوتا ہے۔ صمد کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں، اس کو صمد کہتے ہیں۔
باقی مشقت بھی مخلوق کو اٹھانی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، خالق کو کہا ہے کہ مشقت، خالق کو کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی. عقیدہ نمبر 12، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں. ممیت بلا مخافت، ممیت سب کو موت دینے والا ہے، بلا مخافت بغیر کسی خوف کے. باعث دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، جب مر جائیں گے سارے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا ہے، بلا مشقت بغیر کسی مشقت کے. تو ممیت مانا مارنے والا، ممیت کا مانا مارنے والا، باعث کا مانا دوبارہ اٹھانے والا. تو اب اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو موت دیتے ہیں، اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے. جب چاہے جس کو موت دے دے، کون اسے پوچھنے والے ہیں؟ جس کو چاہے بیوہ کر دے، جس کو چاہے یتیم کر دے. جب چاہتا ہے خاندان صاف کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے بستیاں خالی کر دیتا ہے. اس کو اس کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، نہ کسی کی طرف سے نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے. کیوں؟ خوف اور ڈر اس کو ہوتا ہے جو عاجز ہو. عجز کی دلیل ہے. تو اللہ قادر ہے، عاجز نہیں ہے. جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، کسی بڑی قوم یا کسی بڑی جماعت کو سزا دینے کے بعد ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے بدلہ نہ لیا جائے. تو کوئی بھی آدمی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو اس بات کا ڈر تو ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے بدلہ نہ لے. لیکن اللہ کو اس چیز کا کوئی اندیشہ نہیں. ایسی کون سی طاقت ہے جو سزا یافتہ مجرموں کا انتقام لینے کے لیے اس کا پیچھا کرے گی؟ اللہ کا پیچھا کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اور اللہ مخلوق کے تمام اقوام سے واقف ہے، اسی لیے تو اللہ نے ان کی عمریں مقرر کی ہیں. جب عمر پوری ہو جاتی ہے، چل بھائی ختم. تو موت اور زندگی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہیں مالک ہیں وہ مرنے کے اور نہ جینے کے اور نہ جی اٹھنے کے. ہاں، مالک بس صرف وہی ذات ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا وہی اس کا مالک ہے، کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں ہے. تو یہاں پر جو بات فرمائی، بلا کسی خطرے کے سب کو وہ موت دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کو بلا کسی مشقت کے زندہ کرنے والا ہے. ولا یخاف عقباہا، ان کے بدلہ لینے کا بھی اس کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ کوئی اس سے بدلہ لے گا. نہیں، ایسا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو موت دیتے ہیں تو یہ خوف اور ڈر نہیں ہوتا کہ اس کے ورثاء مجھ سے بدلہ لیں گے، یا یہ شخص آگے سے کوئی ہاتھ پلہ ہلا کر انتقام لے گا. نہیں، یا مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا. نہیں، اسے کوئی خوف نہیں ہے. خوف عجز کی دلیل ہے، اور اللہ قادر مطلق ہے، عجز سے پاک ہے. اور دوسری بات جو اسی عقیدے میں فرمائی، قیامت کے دن وہ بغیر مشقت کے سب کو اٹھانے والا ہے. باعث بلا مشقت، وہ اٹھانے والا ہے بغیر کسی مشقت کے. وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اس کو اس پر کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی سارے لوگ مر گئے، ہڈیاں الگ ہو گئی، گوشت الگ ہو گیا، ذرات مٹی میں مل گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، چورا چورا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو شاید اللہ کو ان کے زندہ کرنے پر کوئی بہت محنت کرنی پڑے. فرمائے نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہ وان اللہ یبعث من فی القبور، بلا شک بلا شبہ کہ قیامت آنے والی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہے. اور یہ اچانک آ جائے گی، اچانک. اور یہ سب کام وذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ سب کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اس کو کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے. حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے والا واقعہ آپ لوگوں نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندے پکڑے تھے اور ان کو ذبح کیا، قیمہ کیا، چورا چورا کیا، کیسے اللہ نے ان کو زندہ کیا؟
تو اللہ کو کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے میں، اس لیے کہ وہ قادر ہے۔ اگر کوئی کہے جی اللہ کو محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، پھر تو وہ معاذ اللہ ضعیف ہوا، قادر نہ ہوا، ضعف لازم آئے گا، اور جہاں پر ضعف لازم آئے وہاں خدائی سلب ہو جاتی ہے۔ اس کو خدا نہیں کہتے جو ضعیف اور کمزور ہو، جو عاجز ہو اس کو خدا نہیں کہتے۔ عقیدہ نمبر 13، اس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر اعتبار سے ازلی اور قدیم ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی ازلی اور قدیم ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه، اللہ تعالیٰ مسلسل ما زال ہمیشہ اپنی تمام صفات کے ساتھ قدیم ہے، قبل خلقی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے۔ لم یزدد بکونہم شیئا، مخلوق کو پیدا کرنے سے اس کے کسی وصف میں اضافہ نہیں ہوا۔ لم یکن قبلہم من صفاتی، کہ ایسی کوئی صفات جو پہلے اس میں موجود نہ ہو۔ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزْلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبْدِيًّا، اور جیسے وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ازلی ہے، ایسے ہی تمام صفات کے ساتھ وہ ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا بھی۔ تو اس عقیدے میں کیا بات فرمائی، توجہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے اپنی تمام صفات قدیمہ کے ساتھ ہے، مخلوق کی پیدا کرنے سے پہلے ہی جو صفات اس میں تھی ابھی بھی وہی صفات ہیں، مخلوق کو پیدا کرنے سے اس کی کسی صفت میں اضافہ نہیں ہوا، جیسے اس کی صفات ازلی ہیں ایسی اس کی صفات ابدی بھی ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ صرف ذات یا صفات کا نام نہیں ہے، بلکہ ذات اور صفات دونوں کے مجموعے کا نام ہے، یاد رکھیے گا۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم اور ازلی ہے، ایسے ہی اللہ کی صفات بھی قدیم اور ازلی ہیں۔ مخلوق کو پیدا کرنے میں، اس کو مارنے میں، اس کو زندہ کرنے میں، مخلوق کو رزق دینے وغیرہ میں، یہ تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ میں پہلے ہی سے موجود ہیں۔ مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ سے اس کو خالق یا رازق نہیں کہتے، یا موت دینے کی وجہ سے اس کو ممیت نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ کے اندر یہ صفات پہلے سے ہی، ابھی تک مخلوق کو جب پیدا نہیں کیا تھا اللہ تب بھی خالق تھا، مخلوق میں سے کسی کو جب موت نہیں دی تھی اللہ تب بھی ممیت تھا، تب بھی موت دینے والا تھا۔ کسی چیز کو پیدا کرنے کی وجہ سے اس کی کسی صفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ کسی کے ذہن میں شاید یہ بات آتی ہو کہ بھائی اللہ خالق تب بنا جب مخلوق کو پیدا کیا، پہلے خالق نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ پہلے بھی خالق تھا۔ جب تک اس نے مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا، جب تک اس نے زمین نہیں بنائی تھی، آسمان نہیں بنائے تھے، فرشتے نہیں بنائے تھے، جب اس نے چاند سورج ستارے نہیں بنائے تھے، جب اس نے حضرت آدم نہیں بنائے تھے، جب اس نے جنات نہیں بنائے تھے، بھائی وہ تب بھی خالق تھا، تب بھی خالق تھا۔ اور جب تک قابیل کو موت نہیں آئی، کیا مطلب کہ قابیل مرا تو تب اللہ ممیت ہوا؟ نہیں بھائی، اللہ پہلے سے ہی مارنے والا ہے، یہ صرف تو اس کے ساتھ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ مخلوق کو پیدا کرنے کے، مخلوق کے وجود میں آنے کے بعد یہ صفتوں میں اضافہ نہیں ہوا، اللہ پہلے ہی سے ہمیشہ سے ہی خالق ہے، اس کی صفات قدیم ہے، قبل الخلق و بعد الخلق، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اس کی صفات اس کے ساتھ تھی، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بھی اس کی صفات اس کے ساتھ ہے، اس کی صفات میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ کیوں؟ اگر مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ سے اس کو خالق کہا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ خالق پر مخلوق کا مقدم ہونا لازم آئے گا، کہ خالق مخلوق پر مقدم ہے، حالانکہ تو جس کی وجہ سے تخلیق عمل میں آئی، اگر بغیر خالق کسی چیز کی تخلیق عمل میں آئے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالی کی جو ذات ہے
اب ذات باری کی طرح وہ حادث نہ ہو، حالانکہ مخلوق ساری حادث ہے، مخلوق ساری کی ساری حادث ہے، ختم ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات ازلی اور قدیم ہے۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، دیکھیں اس عقیدے میں جو یہ بات فرمائی، اللہ تعالی ہمیشہ صفات کمال سے متصف ہے، مخلوق کو پیدا کرنے سے اللہ کی کسی صفت میں اضافہ نہیں ہوا۔ چلے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے خالق نہیں تھا؟ بولیے، پہلے بھی خالق تھا، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ خالق تھا۔ تو اللہ کی صفات ازلی ابدی ہیں، پہلے بھی تھی جب مخلوق نہیں تھی۔ مخلوق کی پیدائش پر اللہ تعالی کی کسی صفت میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ عقیدہ یہاں پر بیان کر کے فاضل مصنف نے معتزلہ اور جہمیہ کا رد کیا ہے۔ معتزلہ اور جہمیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ان صفات سے پہلے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ خالق نہیں تھا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا پھر خالق بنا، اس سے پہلے خالق نہیں تھا۔ یعنی معتزلہ اور جہمیہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ خالقیت کی صفت کے ساتھ تب متصف ہوا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ حالانکہ یہ باطل عقیدہ ہے، اللہ کی یہ صفت بھی ازلی ہے، مخلوق نہیں تھی، اللہ اس وقت بھی خالق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات پہلے بھی ہیں، ساری صفات کے عامل تھے وہ پہلے بھی۔ معتزلہ والی بات سے، معتزلہ کے عقیدے سے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات سے متصف ہونے کے لیے مخلوق کے محتاج ہیں۔ مخلوق ہوگی تو اللہ خالق ہوں گے، ورنہ نہیں ہوگے۔ تو معلوم اللہ مخلوق کے محتاج ہوئے، اور جو کہے اللہ مخلوق کا محتاج ہے اس کے کفر میں کوئی شک رہ گیا؟ تو اللہ کا خالق ہونا مخلوق کے پیدا کرنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ مخلوق کا وجود خالق کے ارادے پر موقوف ہے۔ اگر مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اسے یہ صفت حاصل نہ ہوتی تو مخلوق پیدا ہی نہ ہوتی۔ ہاں پھر سمجھیے گا بات کو، خالق اللہ پہلے سے ہے، ظہور اس صفت کا مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد ہوا۔ اللہ پہلے بھی خالق تھا، اس صفت کا ظہور مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ہوا۔ دنیا پہ اس کا خالق ہونا تب ظاہر ہوا جب اس نے مخلوق پیدا کی۔ اس کے ساتھ صفت پہلے سے تھی، پیدا کرنے والا وہ پہلے سے ہی ہے، خالق وہ پہلے سے ہی ہے، لیکن اس صفت کا ظہور تب ہوا جب مخلوق پیدا ہوئی۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ مخلوق کو دیکھ کر اس کی خالقیت کا علم ہوا۔ کائنات کے ایجاد سے پہلے بھی خالق وہ تھا، لیکن کسی کو اس کے وجود کا علم نہیں تھا، اس کی خالقیت کا علم نہیں تھا۔ جب مخلوق کو پیدا کیا اب مخلوق کو پتا چلا کہ ہاں اللہ تعالیٰ خالق ہے، تھا وہ پہلے سے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کسی چیز کی مدد سے بھی پیدا نہیں کیا، یہ بات بھی یہاں پہ سمجھیے، تاکہ موجودہ دور کے جو ملحدین اور سائنسدان اور فلاسفر ہیں ان کا رد بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کسی چیز کی مدد سے پیدا نہیں کیا، اگر وہ مدد کا محتاج ہے تو خالق کیسے ہوا، خدا کیسے ہوا؟ اس کو نہ مخلوق کو بنانے کے لیے، کائنات کو بنانے کے لیے نہ ساتھ ہیلپر کی ضرورت ہے نہ میٹیریل کی ضرورت ہے، کسی چیز کی مدد کی ضرورت، کوئی مادے شادے کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ مادے کا پیدا کرنے والا، مادے کا خالق بھی وہ خود ہے، مادہ ہو یا کچھ بھی ہو، سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ خالق کل شیء، کل شیء، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ تو جب ہر چیز کا خالق وہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا، پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ صرف اس کے ساتھ ازلی ہے اور ابدی ہے،
مخلوق کے پیدا کرنے پر موقوف نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ عقیدہ مشکل تو نہیں ہے نا، آسان ہے. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، جب تک چاہے گا مخلوق کو باقی رکھے گا، اور جب چاہے گا اس کو ختم کر دے گا. دیکھیں، ایک آدمی لکھنے والا ہے، کاتب ہے، خطاط ہے. جس وقت وہ خطاطی کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، آپ اس وقت اس کو خطاط کہیں گے، یہ جس وقت نہیں بھی لکھ رہا اس وقت بھی خطاط کہیں گے؟ جی، لکھنے کی صفت اس کے ساتھ قائم ہے، اگرچہ ابھی لکھ نہیں بھی رہا، یہ صفت اس کے ساتھ موجود ہے. ایک الیکٹریشین ہے، جب وہ یہاں پر کوئی بلب لگا رہا ہے، کوئی بجلی کا کام کر رہا ہے، صرف اس وقت وہ الیکٹریشین ہے، یا جس وقت نہیں کر رہا اس وقت بھی ہے؟ اس وقت بھی ہے نا. تو جب چاہے وہ کام کرے، جب چاہے وہ کوئی تار لگائے، بلب لگائے، یا کاتب ہے، خطاط ہے، جب چاہے وہ لکھے، لیکن یہ صرف بالقوہ اس کے ساتھ پہلے بھی موجود ہے. آئیے ایک عقیدہ اور پڑھ لیتے ہیں. عقیدہ نمبر 14. اس میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہی خالق ہے. اور پچھلا عقیدہ ہے، اسی کا تتمہ سمجھ لیجیے اس کو. لیسا منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداثه البریۃ اسم الباری. کیا عجیب جملے استعمال کیے ہیں امام طحاوی نے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے کے بعد اپنے لیے خالق کا نام وضع نہیں کیا. لیس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق. جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اپنا نام خالق نہیں رکھا. ولا باحداثه البریۃ اسم الباری، اور نئی مخلوق کو وجود میں لا کر باری کا نام اختیار کیا. وہ خالق پہلے بھی تھا، وہ باری پہلے بھی تھا. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس عقیدے میں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نام خالق ہوا ہو. آپ یوں ترجمہ بھی اس کا کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نام خالق ہوا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مخلوق کو وجود دینے کے بعد اس کا نام باری پڑا ہو. وہ پہلے سے ہی خالق ہے اور پہلے سے ہی باری ہے. پہلے سے ہی ان صفات کے ساتھ کیا ہے؟ متصف ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ پہلے سے ہی وہ ان صفات کے ساتھ متصف ہے. قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو کس چیز کے ساتھ ذکر کیا؟ کان اللہ بکل شیء علیما. کان اللہ بکل شیء علیما. کان اللہ بکل شیء محیطا. کان اللہ علی ذلک قدیرا. وکان اللہ سمیعا بصیرا. ماضی کے صیغے کے ساتھ، سب ماضی. معلوم اللہ ازل ہی سے یہ ساری صفتیں رکھتا ہے. ان صفات کا حامل وہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد نہیں ہوا، پہلے سے ہی وہ خالق ہے. اور اپنا نام اس نے خالق یعنی پیدا کرنے والا کب رکھا؟ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد نہیں، پہلے سے ہی ہے. جب سے اللہ ہے اسی وقت سے وہ خالق بھی ہے، اور جب سے اللہ ہے اسی وقت سے وہ باری بھی ہے. تو اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اللہ کی صفت خالقیت ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی. ایسا نہیں ہو کہ کسی وقت اس کی ایجاد ہو گئی ہو. بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. وہ اللہ ہے بنانے والا، خالق بھی ہے، وہ باری بھی ہے، اور وہ مصور بھی ہے، صورت بنانے والا.
مخلوق کو جمع کرنے والا، اور یہ سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ تو کیا مطلب نکلا؟ جب آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ بر و بحر، دیگر مخلوق وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت خلقیت کے ساتھ متصف تھے، اس وقت بھی خالق تھے۔ اب وجود میں آ گئی ساری مخلوق، اب بھی اللہ اسی صفت کے ساتھ متصف ہے، اب بھی وہ اس صفت کے ساتھ متصف ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے کسی صفت کے ساتھ متصف ہونا، دوسرا ہے اس صفت کا ظاہر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ، صفت خالقیت اور باری کے ساتھ پہلے سے ہی متصف ہے، صرف ظہور بعد میں ہوا، ظہور بعد میں ہوا۔ جیسے ڈاکٹر ہے، وہ آپریشن کرنے کا ماہر ہے، اس صفت کے ساتھ وہ متصف پہلے ہی ہوتا ہے، لیکن جب آپریشن کر کے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ظہور اس صفت کا پھر بعد میں ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے خطاط کی مثال دی تھی، اس صفت کے ساتھ متصف وہ پہلے، وہ فن جانتا ہے، لیکن اس کی یہ صفت ظاہر کب ہوگی کہ یہ خطاط ہے؟ جب آپ کو لکھ کر دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات پہلے سے ہی ہے، لیکن ظہور مخلوق پر تب ہوا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ چلیں بس کرتے ہیں۔ یہ دوسرا ابھی ہم